بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام 0.2 میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم تاریخ کے ایک ایسے عظیم حکمران کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے نہ صرف ہندوستان کو بیرونی حملہ آوروں سے بچایا بلکہ اپنے دورِ حکومت میں کئی اصلاحات کی۔ ہم آپ کو سلطان علاء الدین خلجی کے ابتدائی زندگی اور ان کی شاندار فتوحات، سلطنت کو مضبوط کرنے کے اقدامات اور ان کے دور حکومت میں ہونے والی بڑی جنگوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر آپ تاریخ اور اسلامی فتوحات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے، لہٰذا آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ سلطان علاء الدین خلجی نہ صرف دہلی کے تخت پر بیٹھے بلکہ ہندوستان کو بیرونی حملوں سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ابتدائی زندگی اور تخت نشینی۔ سلطان علاء الدین خلجی 1296 میں تخت نشین ہوئی۔ وہ خلجی خاندان کے دوسرے حکمران تھے اور ان کا اصل نام علی گورشاسپ تھا۔ وہ اپنے چچا جلال الدین خلجی کے زیر سایہ تربیت پائے اور بعد میں تخت پر قابض ہو کر ہندوستان میں ایک مضبوط حکمرانی قائم کی۔ سلطان علاء الدین خلجی، جنہیں سکندر ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، برصغیر کی تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ وہ ایک بہادر، مدبر اور جنگی حکمت عملی میں ماہر سلطان تھے، جنہوں نے ہندوستان پر چڑھ دوڑنے والی سب سے بڑی طاقت یعنی منگولوں کو بارہا شکست دی۔ اگر علاء الدین خلجی نہ ہوتے تو شاید برصغیر کا جغرافیہ اور تاریخ آج کچھ اور ہی ہوتی۔ منگول حملے اور علاء الدین خلجی کی مزاحمت۔ منگول اس دور کی سب سے خونخوار اور تباہ کن فوجی طاقت تھی۔ چنگیز خان کے بعد ان کی سلطنت یورپ سے لے کر چین اور وسط ایشیا تک پھیل چکی تھی۔ ہندوستان پر بھی منگولوں نے کئی بار حملے کیے، مگر علاء الدین خلجی کی مدبرانہ قیادت اور شاندار فوجی حکمت عملی کے سبب وہ ہر بار منہ کی کاتے رہے۔ علاء الدین خلجی نے منگولوں کو میدان جنگ میں شکست دینے کے لیے سخت گیر اقدامات کیے۔ نہ صرف وہ منگولوں کو ہندوستان کی سرزمین پر پسپا کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ انہوں نے ان کے مستقل حملوں کا خطرہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ علاء الدین خلجی نے منگولوں کے ساتھ نرمی برتنے کے بجائے انہیں عبرت کا نشان بنایا۔ ان کے ہزاروں قیدیوں کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا اور انہیں ایک قلعے کی بنیاد میں دفن کر دیا گیا۔ اسی قلعے کو قلعہ سیری کہا جاتا ہے، جو آج بھی دہلی میں موجود ہے۔ یہ قلعہ اس بات کی علامت ہے کہ کس طرح ایک بہادر حکمران نے دشمنوں کو شکست دے کر اپنی سلطنت کو محفوظ کیا۔ منگولوں کا اسلام قبول کرنا اور منگول پوری کا قیام۔ منگولوں کو ہندوستان میں قدم رکھنے کا موقع صرف اسی وقت ملا جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جو منگول مسلمان ہو گئے، انہیں دہلی کے ایک مخصوص علاقے میں بسا دیا گیا جسے منگول پوری کہا جاتا ہے۔ آج بھی دہلی میں یہ علاقہ موجود ہے، جو اس تاریخ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اگر علاء الدین خلجی اپنی بہادری اور حکمت عملی کا مظاہرہ نہ کرتے تو برصغیر کا حال بھی وسط ایشیا کے دیگر علاقوں جیسا ہوتا، جہاں منگولوں نے بے تحاشا قتل و غارت کی اور پورے شہروں کو ویران کر دیا۔ ہندوستان کی سرحدوں کو محفوظ رکھنے میں علاء الدین خلجی کا کردار نہایت اہم ہے اور وہ آج بھی ایک عظیم فاتح اور محافظ کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں علاء الدین خلجی واحد بادشاہ تھا جس نے نہ صرف مہنگائی پر قابو پا لیا تھا بلکہ دنیا کے بے شمار ممالک نے بعد ازاں اس کی اصلاحات کو کاپی کیا۔ ہمیں آج امریکہ، برطانیہ، جاپان اور انڈیا میں مہنگائی پر قابو پانے کے جتنے قوانین اور ادارے دکھائی دیتے ہیں، ان کا اصل بانی علاء الدین خلجی تھا۔ علاء الدین خلجی نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت ہندوستان دو بڑے مسائل کا شکار تھا۔
سابق حکمرانوں کی عیاشیوں کی وجہ سے خزانہ خالی تھا، حکومت قرضوں پر چل رہی تھی، دو تاتاری عفریت بن کر آگے بڑھ رہے تھے اور دہلی کے تخت کو صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اگر ہندوستان نے اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط نہ بنائی تو تاتاری اژدہے کی طرح پورے ملک کو نکل جائیں گے۔ اس صورتحال میں بادشاہ مخمصے کا شکار ہو گیا۔ ہندوستان کو بچانے کے لیے ایک مضبوط فوج چاہیے تھی، لیکن فوج کو تنخواہیں اور دیگر مراعات کہاں سے دی جائیں گی؟ دوسرا، معاشی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے فوج کی تعداد اور مراعات میں کمی کی جائے تو ملک کو تاتاریوں سے کون بچائے گا؟ بادشاہ کے مشیروں نے اسے وہ مشورے دینا شروع کر دیے جو عموماً اس قسم کی صورتحال میں حفیظ شیخ قسم کے مشیر یا وزیر دیتے ہیں۔ بادشاہ سے کہا گیا، آپ عوام پر ٹیکس بڑھا دیں۔ ہندوستان میں اگنے، فروخت ہونے، خریدے جانے اور یا پھر استعمال کی جانے والی ہر جنس پر 10-15% GST لگا دیا جائے۔ لیکن بادشاہ نے سوچا، کیا لقمے لقمے کو ترسے عوام مزید ٹیکس دے سکیں گے؟ اس کا جواب نفی میں تھا، کیونکہ اس وقت دہلی شہر میں سفید پوش بآواز بلند زکوٰۃ اور صدقہ کے حصول کے لیے صدائیں لگاتے تھے۔ لوگ 3 کی جگہ دن میں 1 بار کھانا کھاتے تھے اور کچا پیاز باقاعدہ سالن بن چکا تھا۔ اس صورتحال میں بادشاہ کا ایک مشیر ملک خطیر الدین آگے بڑھتی پالیسی بنا کر دی، جو آج 700 سال گزرنے کے بعد بھی نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ ماڈرن ورلڈ اس پر عمل پیرا بھی ہے۔ ملک خطیر الدین نے بادشاہ کو مشورہ دیا، آپ ملک کے تمام ادارے مختلف وزیروں کے حوالے کر دیں، لیکن مہنگائی کنٹرول کرنے کا محکمہ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ آپ کھانے پینے اور عام استعمال کی اشیاء کی قیمتیں خود طے کریں اور روزانہ کی بنیاد پر ان کی پڑتال کریں۔ بادشاہ کو یہ مشورہ اچھا لگا، چنانچہ اس نے سب سے پہلے پورے ملک کے لیے گندم، جو، چنے، چاول، گڑ اور دالوں کی نرخ طے کر دیے۔ یہ ریٹس پورے ملک میں یکساں تھے اور کسی تاجر کو اس میں گڑبڑ کی اجازت نہیں تھی۔ بادشاہ نے بڑے شہر میں غلہ فروشوں کی منڈیاں بنوائیں، تاجروں کو ان منڈیوں میں آباد کرایا۔ شہر کے تمام لوگ صرف انہی منڈیوں سے اناج خرید سکتے تھے۔ ان منڈیوں کے علاوہ اناج کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی گئی۔ ان منڈیوں کے کھلنے اور بند ہونے کا وقت طے تھا۔ ملک میں اناج کی ذخیرہ اندوزی پر پابندی لگا دی گئی۔ جو تاجر اس قانون کی خلاف ورزی کرتا تھا، اسی منڈی کے عین درمیان میں کوڑے مارے جاتے تھے۔ سرکاری اہلکار کھیتوں سے براہ راست غلہ خریدتے تھے۔ یہ غلہ بعد ازاں تاجروں کو فروخت کیا جاتا تھا اور تاجر طے شدہ منافع رکھ کر اسے گاہکوں کو فروخت کرتے تھے۔ بادشاہ کسانوں کی لاگت پر بھی توجہ دیتا تھا۔ اگر کسی سال بارش کم ہوتی یا بیج مہنگا ہو جاتا تو بادشاہ قیمتوں کو خود ریوائز کر دیتا تھا۔ علاؤالدین خلجی نے غلے کے بعد سبزی اور گوشت کے نرخ پر توجہ دی۔ اس نے سبزی بازار اور گوشت کی مارکیٹیں بنائیں اور سرکاری اہلکاروں کو نگرانی کے لیے ان مارکیٹوں میں تعینات کر دیا۔ اس کے بعد اس نے کپڑے پر توجہ دی۔ اس نے رومال سے لے کر ریشمی گاؤن تک ہر قسم کے کپڑے کی قیمتیں طے کر دی۔ اس نے تمام شہروں میں سرائے عدل کے نام سے کپڑے کی مارکیٹیں بنوائیں اور ان مارکیٹوں کے علاوہ کپڑے کی فروخت پر پابندی لگا دی۔ ان مارکیٹوں کے اوقات طے تھے اور تاجران اوقات کی خلاف ورزی کرتا اسے کڑی سزا دی جاتی تھی۔ اس نے اس کے بعد گھوڑوں، خچروں، اونٹوں، بیلوں اور گائے بھینسوں کے ریٹس بھی طے کر دیے۔ اس نے غلاموں اور کنیزوں کے نرخ بھی طے کر دیے۔ اس نے سوئی، کنگھی، جوتوں، برتنوں، روٹی، حلوے، ریوڑی اور پودینے تک کے ریٹس طے کر دیے۔ اس نے تیل اور مہندی تک کا نرخ بھی فکس کر دیا۔ بادشاہ روزانہ نرخ چیک کرتا تھا، اپنے اہلکاروں سے رپورٹس منگواتا تھا
خود بازاروں کا جائزہ لیتا تھا اور کبھی کبھار بچوں کو پیسے دے کر بازار بھجوا دیتا تھا۔ یہ بچے مختلف دکانوں سے مختلف چیزیں خریدتے تھے اور کسی دکاندار کے ریٹس میں فرق ہوتا تھا تو علاؤالدین خلجی اس دکاندار کی ناک یا کان کٹوا دیتا تھا۔ بادشاہ ریٹس کے معاملے میں اس قدر سخت اور قانونی تھا کہ اس نے دہلی کی طوائفوں کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا اور ان کے نرخ بھی طے کر دیے۔ بادشاہ کی اس حکمت عملی کی وجہ سے مہنگائی کنٹرول ہوئی، لوگ خوشحال اور مطمئن ہوئے، خزانے میں پیسے آنے لگے اور بادشاہ نے فوج بڑھانا شروع کر دی۔ بادشاہ کی اس حکمت عملی کے باعث 4,75,000 سواروں کا ایک لشکر جرار تیار ہو گیا۔ اس لشکر نے بعد ازاں نہ صرف مغلوں اور تاتاریوں کا مقابلہ کیا بلکہ بادشاہ نے مالوا، اجین اور دکن کے علاقے بھی فتح کر لیے اور یہ دنیا کے نامور حکمرانوں میں شمار ہونے لگے۔ علاؤالدین خلجی تاریخ عالم کی ایک بڑی سکسیس سٹوری نے اس بات کو ثابت کر دیا، اگر حکمران چاہے تو یہ مہنگائی جیسے جن کو بھی بوتل میں بند کر سکتا ہے۔ علاؤالدین خلجی کے اس ماڈل سے اقوام عالم نے بہت کچھ سیکھا۔ یورپ اور امریکہ میں بعد ازاں کوالٹی کنٹرول اور پرائس کنٹرول کے ادارے بنے، ہول سیلز مارکیٹیں اور کیش اینڈ کیری کے تصور نے جنم لیا، ڈرگ انسپیکٹر اور پرائس کنٹرول اتھارٹیز کی بنیاد پڑی اور بنیادی اشیاء ضرورت کے کنٹرول کے فلسفے نے جنم لیا۔ یہ تمام ادارے اس وقت پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں۔ سلطان علاؤالدین خلجی نے اپنی حکومت کے استحکام کے لیے ایک مضبوط خفیہ پولیس نظام قائم کی جو ہر باغیانہ سرگرمی پر نظر رکھتی تھی۔ سلطان علاؤالدین خلجی کا انتقال 1316 میں ہوا۔ ان کے بعد ان کے وزیر ملک کافور نے حکومت سنبھالی مگر زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ سلطان کی اصلاحات اور فتوحات نے ہندوستان کو کئی سالوں تک بیرونی خطرات سے محفوظ رکھا اور اسے ایک مستحکم سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ ان کا دور ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنہری باب کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھنے اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے محفوظ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام، جزاک اللہ خیر۔